السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی معلومات چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم دو اہم مسئلے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے، مرغ ذبح کرنے کے بعد اس کا بال اوپر صاف کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے جسم پر جو چھوٹے چھوٹے بال رہ جاتے ہیں اس کی صفائی کے لیے عام طور سے آگ پر جھلسایا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرغ کو آگ پر جھلسانا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس سے گوشت پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ بالوں پر صاف کرنے کے لیے مرغ کو آگ میں جھلسانے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، پیٹ چاک کر کے، پیٹ چیر کر کے اندر کی غلاظتیں، اتڑیاں وغیرہ نکال لیا جائے، پھر آگ پر جھلسایا جائے۔ اگر اس طریقے سے ہم کرتے ہیں تو یہ طریقہ بالکل صحیح ہے، اس سے گوشت پاک رہے گا اور اس کا کھانا جائز ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اتڑیاں اور غلاظت نکالے بغیر آگ پر جھلسایا جائے۔ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ مرغ کو آگ پر اتنی دیر رکھا جائے کہ آگ کی حرارت اور آگ کی گرمی اندر تک چلی جائے اور اس گرمی کی وجہ سے ناپاکی گوشت میں سرایت کر جائے، یا گوشت میں سرایت کر جانے کا غالب گمان ہو، ظن غالب ہو، تو ایسی صورت میں گوشت ناپاک ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مرغ کو آگ پر رکھا جائے لیکن زیادہ دیر نہ رکھا جائے، اس کو بہت معمولی دیر تک رکھا جائے کہ آگ کی حرارت کا اثر صرف اس کی کھال تک رہے، اندر نہ جائے، اور ناپاکی کا اثر گوشت میں سرایت نہ کرے، تو ایسی صورت میں یہ طریقہ جائز ہوگا اور گوشت پاک رہے گا، اس کا کھانا جائز ہوگا۔ یہ آگ پر جھلسانے کی صورتیں تھیں۔ دوسرا مسئلہ ہے، مرغ کو ذبح کرنے کے بعد بالوں پر صاف کرنے کے لیے کھولتے ہوئے گرم پانی میں مرغ کو ڈالنا۔ سامعین محترم، عام طور سے گاؤں گھر میں دیکھا جاتا ہے کہ مرغ کو ذبح کرنے کے بعد گرم کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور تھوڑی دیر اس میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر دکاندار حضرات یہ کرتے ہیں کہ بڑے دیگ میں پانی چڑھا دیا جاتا ہے، پانی کھول رہا ہوتا ہے، ایک طرف مرغ ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس مرغ کو اس پانی کے اندر، کھولتے ہوئے پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح ہوتا یہ ہے کہ دیر تک وہ مرغ پانی کے اندر رہ جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ طریقہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس سے گوشت پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ سامعین محترم، آپ یاد رکھیے کہ گرم کھولتے ہوئے پانی میں مرغ کو تھوڑی دیر چھوڑ دینا، اس سے گوشت ناپاک ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ پانی کی حرارت اور پانی کی گرمی اندر جائے گی، جس کی وجہ سے وہ ناپاکی گوشت میں سرایت کر جائے گی، یا گوشت میں سرایت کر جانے کا ظن غالب ہوگا، بہت ممکن ہوگا کہ وہ ناپاکی گوشت میں سرایت کر جائے۔ ایسی صورت میں گوشت ناپاک ہو جائے گا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا اور وہ گوشت دھونے سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ اس لیے جہاں یہ طریقہ رائج ہے اس طریقے کو بند کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم ناپاک گوشت کھانے والے ہوں گے اور دوسروں کو بھی ناپاک گوشت کھلانے والے ہوں گے۔ البتہ ایک صورت یہ ہے کہ پانی گرم ہو، زیادہ گرم نہ ہو، کھول نہ رہا ہو، اس گرم پانی کے اندر مرغ کو 1-2 منٹ کے لیے ڈال دیا جائے، یا کھولتا ہوا گرم پانی ہے لیکن اس میں مرغ کو ڈالا اور فوراً نکال دیا، جس سے پانی کی حرارت اور گرمی کا اثر اندر تک نہ جائے، صرف کھال تک رہے، جس سے مسامات کھل جائیں اور بال پر کو آسانی کے ساتھ صاف کیا جا سکے۔ پانی کی حرارت اور گرمی کا اثر اندر تک نہ جائے اور وہ ناپاکی گوشت میں سرایت نہ کر سکے، تو یہ طریقہ شرعاً جائز ہوگا اور اس طریقے سے گوشت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طریقے میں بھی بہتر یہ ہے کہ گوشت کو 3 مرتبہ خوب بڑھیا سے، خوب اچھی طریقے سے دھو کر کے پاک صاف کر لیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عام طور سے مرغیوں کے اندر ناپاکی لگی رہتی ہے، خاص طور سے جب ایک برتن کے اندر یکے بعد دیگرے بہت ساری مرغیوں کو
کے بال و پر کو صاف کرنے کی ضرورت پڑے، اس لیے کہ ایسی صورت میں بہت ممکن ہے کہ وہ ناپاکی پانی کے اندر چلی جائے، اور اسی پانی کے اندر چونکہ ہم کو مرغی کو بھی ڈالنا ہوتا ہے، اور اس ناپاک پانی کے اندر مرغیاں رہیں گی، اور وہ پانی مرغی کے جسم سے متصل ہوگا، اور وہی پانی ممکن ہے کہ مرغ کے اندر بھی چلا جائے۔ اس لیے اس گوشت کو 3 مرتبہ دھو کر پاک کر لینا ضروری ہوگا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مرغیوں کو گرم پانی کے اندر ڈالنے سے بچا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں شک اور شبہ بنا ہوا رہتا ہے اور کراہت سی لگتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسانی طبیعت اور اس کی نفاست کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس طریقے کو اختیار کیا جائے جو عام طور سے شہروں کے اندر رائج ہے، یعنی مرغ ذبح کرنے کے بعد بالوں پر صاف کرنے کے بجائے اس کی کھال کو اتار لیا جائے۔ اس میں اگر کوئی شخص کھال کو پکانا چاہتا ہے، سالن میں بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آسانی یہ ہے کہ اس کھال کو لے کر کے جس طریقے سے بھی چاہے کھال کو صاف کر سکتا ہے اور صاف کر کے پکا سکتا ہے۔ یہ مسائل فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں اس مسئلے کی دلیل کو تو حاشیۃ تحتوی علی مراقی الفلاح کے اندر دیکھ سکتے ہیں، وہاں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ مرغیوں کے تعلق سے میں نے مسئلے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے کو سنیں گے اور دوسروں کو بھی منتقل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو غلطی میں مبتلا ہیں وہ غلطی سے بچ سکیں اور حلال اور پاکیزہ غذا استعمال کرنے والے بنیں، ناپاک اور ناجائز غذا کے استعمال کرنے سے بچیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو عمل کی توفیق بخشے، وما توفیقی الا باللہ۔